لندن سے جب یہ پاکستانی پاکستان پہنچا، گھر داخل ہونے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں تو کوئی اور رہ رہا ہے۔ ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بھائی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، گئے تو گئے کہاں پر؟ ہمسایوں سے اس نوجوان نے پوچھا تو ہمسایوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی تو یہ کہہ کر گئے ہیں بڑا بھائی لندن میں سیٹل ہو گیا، ہم سب دبئی جا رہے ہیں۔ جناب علی، یہ نوجوان پاکستان کیوں آیا تھا یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ لاہور کا نوجوان جس کا نام ہے احمد خان، 2018 میں پاکستان سے برطانیہ گیا۔ فیملی میں بڑا تھا، بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کیا۔ بھائیوں نے کہا کہ بھائی تم جاؤ یو کے، ہم پیچھے سے سنبھال لیں گے، تم پیسے وغیرہ بھیجتے رہنا، ہم پراپرٹی وغیرہ بناتے رہیں گے۔ باپ جس کی پرچون کی اپنی دکان تھی، ذاتی دکان تھی، احمد نے اپنے باپ کی دکان کو گروی رکھوایا، ارد گرد اور بھی احباب سے قرض لیا جس کی رقم بنتی تھی 35 لاکھ روپیہ، اور پاکستان سے برطانیہ اسٹڈی ویزے پر چلا گیا۔ پہلے 2 سال تو جنت کی طرح تھے، یعنی صبح یونیورسٹی جانا اور شام کو جاب کرنا۔ ہر گزرتے دن احمد خان کے پاؤں یو کے میں مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ بڑے کم وقت میں احمد خان نے یو کے میں رہتے ہوئے ماہانہ 3000 پاؤنڈ کمانا شروع کر دیا۔ اس دوران احمد خان نے پڑھائی بھی مکمل کی، اپنے گھر بھی مہینے کا 1.5 لاکھ بیچتا رہا۔ بھائیوں سے کہا اپنی تعلیم مکمل کرو، اماں ابا کی میڈیسن وغیرہ جو بھی اخراجات آتے ہیں سب کچھ پورے کرو، میں بیچتا رہوں گا۔ اب جب 2022 آیا تو احمد نے یو کے میں کوئی فلیٹ وغیرہ لینے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ کسی اچھی جگہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس پیسے تھے۔ پتہ چلا کہ اچانک ابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بھائیوں نے بتایا تو اس نوجوان نے ابا جان کے علاج کے لیے تو 20 سے 25 لاکھ روپیہ جو جمع پونجی پاکستانی رکھی تھی بھیجی۔ ابا جی کا علاج ہوا، ابا جی صحت یاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک بھائی کہنے لگا کہ میں تمہارے نام گھر لینا چاہتا ہوں، تم جو پیسے جوڑو مجھے بھیج دینا، میں تمہارے نام ایک گھر لے لیتا ہوں تاکہ جب تم پاکستان آؤ تو تمہاری اپنی پراپرٹی بھی ہو، تم پچھلے کئی سالوں سے برطانیہ میں رہ کر پیسے کما رہے ہو۔ یہ کہنے لگا کہ بھائی بڑی بات ہے، میرا بھائی میرا خیال کر رہا ہے، بالکل اچھی بات ہے، برطانیہ سے پیسے بھیجے۔ تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ فنگر پرنٹ کیسے ہوں گے؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ آن لائن سب کچھ ہو جائے گا۔ جناب علی آن لائن اپنے سگنیچر وغیرہ کر کے جس طرح بھی اس چھوٹے بھائی کو بھیج دیے، تو پھر اس کے بعد چند ہی ماہ میں اس نوجوان کو یو کے میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار اس لیے کیا گیا کہ اس کے نام پر سگنیچر تو اس کے استعمال ہو رہے تھے، اس کے نام پر یو کے میں 20 سے 30 ہزار پاؤنڈز لون لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جس نے لیا وہ شخص فرار ہو گیا۔ اس نوجوان کو پتا چل گیا حقیقت کہ میرے بھائی نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر جو کہ یو کے میں موجود تھا، اس نے اس کو ترتیب بتائی ہوگی کہ تمہارا بھائی یہاں پر ہے، اس کے نام پر میں قرض لوں گا، ہاف ہاف پیسے کریں گے، میں بھی اس ملک کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تمہارے پاس بھی پیسے آ جائیں گے، تم بھی کہیں اور سیٹ ہو جانا۔ وہی ہوا کہ اس نوجوان کے نام پر کئی ہزار پاؤنڈز ایک نوجوان نے لیے۔ پھر اس کے بعد گرفتار یہ نوجوان ہوا، اس کا کیس عدالت چلا، یہ بالکل خالی ہو گیا، اس کے پاس جمع پونجی کچھ بھی نہیں تھی۔ ہاں یہ تھا کہ اس پر مزید قرض چڑھ چکا تھا۔ اب گھر والوں سے رابطہ کیا تو گھر والوں کو بتایا باپ کو بھائی کے بارے میں کہ کیا کیا اس نے میرے ساتھ۔ باپ پریشان کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیسے کیا، کیوں کیا؟ کانوں کان باپ کو خبر نہ ہونے دی۔ جناب علی وہ نوجوان یو کے کی عدالت سے بری ہوا، یعنی کلین چٹ حاصل کی۔ کلین چٹ حاصل کرنے کے بعد بالکل خالیات ہو چکا تھا، پاکستان آیا اور جس گھر میں داخل ہونے لگا اس گھر میں پہلے سے ہی کوئی اور مقیم تھا، کیونکہ وہ بھائی ابا جی کو ٹریپ وغیرہ کر کے گھر بھی بیچ کر چلا گیا، اور وہی بھائی جس نے اپنے بڑے بھائی کے نام پر برطانیہ میں ہی فراڈ کیا وہ خود دبئی شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نوجوان نے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ ماں باپ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ نوجوان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے کئی واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے، ارد گرد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جو پاکستانی باہر موجود ہوتے ہیں اکثریت ان کی تعداد ایسی ہے کہ ان کے گھر والے ان کی قدر نہیں کرتے، بھیجی گئی رقم کی قدر نہیں کرتے، اور ہاں جب تک رقم بیچتا رہے تو جی حضوری کرتے رہیں گے، یعنی عزت احترام کا رشتہ قائم رہے گا، اور جب اس کے حالات ناسازگار ہوں گے، مشکل اس پر آئے گی، کسی وجہ سے نہیں بیچ پائے گا، وہی بیٹا جس سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، ماں باپ مظلوم لیکن ظالم کون نکلا؟ چھوٹا بھائی جس نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہ دھوکہ کیا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔